اللہ اور اس کے رسول کی محبت. آپ نے فرمایا تنہائی کو پسند کرنا، یعنی خدا کی یاد تمہاری نفسیات کا مستقل حصہ بن جائے. اللہ اکبر کبیر. تو یہ تعلیمات ہمارے بزرگوں نے اپنی مریدی کو ارشاد کرتے ہیں. کوشش کریں. اکثر اوقات میں سامعین کے گوش گزار کرتا ہوں، خدا کی قسم میں نے بے شمار واقعات کو دیکھا، میں خود ان حالات سے گزرا. اب میں آپ کے سامنے کیا بیان کروں؟ جب آپ اپنے آپ کو خدا کے ساتھ وابستہ کر لیں گے، جب آپ دل میں محبت مصطفیٰ کے چراغ کو روشن کر کے اپنا قدم اٹھائیں گے، پروردگار عالم بے اسبابی کی حالت میں اسباب پیدا فرما دیں گے. ناممکن ترین حالات میں امکانات پیدا کر دیں. اللہ اکبر کبیر. مشکل ترین حالات میں کامیابی کے اسباب پیدا فرما دیں. خدا کے راستے پر چل کر تو دیکھیں اور پھر دیکھیں پروردگار عالم کس طرح آپ پر اپنا خاص کرم فرماتے ہیں. حضور ملک خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کا شمار بھی سلسلہ چشتیہ کے مشائخ میں ہوتے ہیں. آپ بھی بہت بڑے ولی گزرے. اللہ اکبر کبیرہ. خدا کے ساتھ، محبوب رب العالمین کے ساتھ، اپنے مرشد کے ساتھ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کو خاص نسبت حاصل ہے. کافی عرصہ خواجہ غریب نواز کی خدمت. اللہ اکبر کبیرہ. ساری زندگی کم و بیش 20 سال کا عرصہ گزارا. آپ کو میں استقامت بتانا چاہتا ہوں بزرگان دین کے اندر کیا تھا. وہ مایوس نہ ہوتے جب وہ خدا کے راستے پر چلتے. اگر ظاہرا نقصان ہو جاتا، خسارہ ہو جاتا، مایوس نہ ہوتے، خدا کی رضا پر راضی ہو جاتے. اس بات کو ذہن نشین رکھتے کہ مشکلات سے گزار کر پروردگار عالم ہم پر مزید کرم فرما رہا ہے. آپ نے 20 سال کا عرصہ مرشد کے ساتھ گزارا. خواجہ غریب نواز کے مرید خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جتنا لوگ خواجہ غریب نواز کے ساتھ عقیدت رکھتے وہ تمام لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ گئے. بڑے بڑے علماء آپ کو چھوڑ گئے، آپ پر تنقید کرنا شروع کر دی. خواجہ غریب نواز پر یہ بس ایسے ظاہر پرست ہیں، یہ کوئی خدا کی رحمت نہیں ان پر، کوئی کرامت نہیں دیکھی، کوئی مزاج نہیں. یعنی لوگوں نے آپ پر تنقید کرنا شروع کر دی. لیکن خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ بزرگ فرماتے کہ آخری سانس تک اپنے محبوب کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہے. کبھی تو محبوب کھولے گا، کبھی تو کرم فرمائے گا. اگر نہیں کھولتا تو یہ بات تو ذہن میں آ جاتی ہے کہ محبوب کی نظر تو ہے فقیر پر. اگر نہیں کھول رہا تو یہ بات تو ذہن میں آتی ہے کہ محبوب کی نظر میں ہے فقیر. 20 سال کا عرصہ گزر گیا، تمام لوگ چھوڑ گئے. آخر میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ موجود. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بستر اٹھا رکھا تھا، سامان اٹھا رکھا تھا اپنے مرشد کا. خواجہ غریب نواز آپ نے فرمایا قطب الدین اگر میرے پاس کچھ ہوتا تو کئی لوگ فیضیاب ہو جاتے. میرے پاس کچھ نہیں، چلا جا کوئی اور در تلاش کر، اور مقام پر جا، کوئی اور راہبر تلاش کر، کوئی اور مرشد تلاش کر. اگر میرے پاس کچھ ہوتا تو یہ تمام لوگ مجھے چھوڑ کر چلے نہ جاتے. تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر عرضی پیش کی. یہ حضور میرا ذات مجھے اجازت نہیں دیتا. یک ترغیب و تبدیل. حضور ایک دروازے کو پکڑا ہے، دروازے کو چھوڑ کر نہیں جاتا. میں جانتا ہوں کہ پروردگار عالم کا آپ پر خاص کرم ہے. وہ تو نادان تھے، نامراد تھے، آپ کو چھوڑ کر چلے گئے.
جب آپ نے استقامت دیکھی، اللہ اکبر کبیرہ، یقین کو دیکھا، درد دل کو دیکھا، وابستگی کو دیکھا، تو حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا، آپ نے فرمایا قطب الدین کیا محسوس کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا حضور تحت الثری سے لے کر عرش اللہ تک دیکھ رہا۔ تو یہ ہے نکاح کرم، خدا کا راستہ مشکلات کا راستہ ہے۔ کرم ایسے نہیں ہوتا۔ دنیا داری کے معاملات کو دیکھیں، جب کسی بڑے منصب تک پہنچتا ہو، انسان بڑی سخت محنت کرتا ہے، لوگوں کی باتوں کو برداشت کرتا ہے، مختلف حالات سے گزرتا ہے۔ کیا جنت کا راستہ آسان راستہ ہے؟ اکثر میں کہتا ہوں سب سے بڑی نعمت جو پروردگار عالم جنت میں اپنے بندے کو عطا فرمائے گا وہ دیدار الہی۔ رب العالمین جنت میں اپنے بندے کو اپنا دیدار کرائے گا۔ کیا یہ کم نعمت ہے؟ دنیا کے لیے اتنا محنت اور آخرت کے لیے فقط سرسری باتوں پر یقین رکھ دینا، یہ کس طرح کا مزاج ہے؟ وہ زمانے میں معزز مسلمان ہوتا ہے اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر اتقوا فراست المومن۔ ہمارے کریم آقا رحمۃ اللہ العالمین آپ فرماتے ہیں اتقوا فراست المومن فإنہ ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے۔ بڑا مشکل راستہ ہے خدا کا راستہ، لیکن مایوس نہیں ہونا۔ اکثر میں کہتا ہوں سچی طلب پیدا کرنا انسان کا کام ہے۔ میرا رب ناانصافی نہیں کرتا، انسان نے خود کر دی۔ پہلا قدم انسان نے خود اٹھانا ہے اور بعد میں دیکھ رب العالمین کس طرح سے کرم فرماتے ہیں۔ دل کے دروازے کو آپ نے خود کھولنا ہے، سچی طلب دے کر اپنا قدم آپ نے خود اٹھانا ہے۔ پھر دیکھیں پروردگار عالم کس طرح نار کو گلزار بنا دیتا ہے، پھر دیکھیں پروردگار عالم کس طرح لاٹھی کی چوٹ سے پانی کو دو حصوں میں تقسیم کر کے درمیان میں راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ پھر دیکھیں کس طرح پروردگار عالم پاؤں کی رگڑ سے چشمہ جاری کر دیتا ہے۔ سچی طلب لے کر نکلے، خدا کی قسم میرا رب بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، اب چند ایک آخری کلمات کی اجازت چاہوں گا۔ ہم تو خواجہ غریب نواز کے مرید ہیں، وہ غریب نواز کہ جن نے خدا کے فرمان کی خاطر، محبوب خدا کے فرمان کی خاطر دنیا کو ٹھوکر مار دی، جانتے تھے رازق میرا اللہ ہے۔ وہ غریب نواز کہ جن کی یہ کوشش ہوتی، جن کی توجہات کا مرکز و محور یہ ہوتا کہ اپنے مریدین کے اندر محبت مصطفیٰ کا چراغ روشن کر دے۔ وہ غریب نواز بہتر جانتے تھے رازق تو وہی رب ہے۔ اگر فقر و فاقت کی زندگی گزار کر چلے گئے قیامت کے دن تو سرخرو ہوں گے۔ وہ غریب نواز جانتے تھے دنیا کی زندگی دارالامتحان ہے، یہ دنیا عارضی ہے، دنیا کی زندگی حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اگر ہمارا رب ہم سے راضی ہو گیا ہم کامیاب ترین انسان۔ وہ غریب نواز اس بات کو جانتے تھے اگر دل کے اندر محبت مصطفیٰ کا چراغ روشن ہو جائے، محبت مصطفیٰ پیدا ہو جائے، اگر بندہ ہندوستان میں موجود ہو تو باجک وقت سرکار کی بارگاہ میں بھی موجود ہو۔ وہ غریب نواز اس بات کو بخوبی جانتے کہ جب تن کو قربان کر کے خدا کے ساتھ وابستہ ہو جائے بندہ خدا تو پروردگار عالم دل کے اندر ایسا اطمینان پیدا فرما دیتا ہے کہ جس کو پیسے کے ساتھ، شہرت کے ساتھ، منصب کے ساتھ
کریم نواز تو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جب بھی سرکار کی بابرکت تعلیمات اپنے مریدین کے سامنے پیش کرتے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے جسم پر کپکپاہٹ طاری ہو جاتی بے ہوش ہو جاتے آپ اکثر اوقات اپنی زبان سے یہ کلمات ارشاد فرماتے اور ان کلمات کو ارشاد فرمانے کے بعد آپ بے ہوشی کی حالت میں چلے جاتے آپ فرماتے اے بندے خدا ایسا کام نہ کر ایسا عمل نہ کر ایسی زندگی نہ گزار کہ قیامت کے دن محبوب رب العالمین کے سامنے رسوا ہو جائے سرکار کو منہ دکھانا ہے کریم کو منہ دکھانا ہے محبوب رب العالمین کو منہ دکھانا ہے ایسا عمل نہ کر کہ قیامت کے دن سرکار کی بارگاہ میں پہنچے اور رسوائی کا شکار ہو جائے ہمارے بزرگ تو وہ بزرگ حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے لنگر میں جو چیز آتی فوراً تقسیم فرما دیتے اور جب ظاہراً کوئی چیز موجود نہ ہوتی تو ہم اپنے مریدین کے سامنے یہ کلمات ارشاد فرماتے کہ ٹھنڈا پانی تقسیم کر دو ٹھنڈا پانی تقسیم کر دو تاکہ یہ مجلس خدا کی رحمت اور اس کے عطا سے خالی نہ رہے ہم تو ان کے مرید ہیں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے بادشاہ مرید تھے ایک مرتبہ بادشاہ نے عرضی پیش کی کہ حضور فلاں جگہ پر ایک زمین ہے بڑی سرسبز و شاداب ہے آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کو تحفہ دینا چاہتا ہوں تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے قاصی سے کہا کہ بادشاہ سے جا کر کہنا میرے پاس آئے میرے پاس آ کر یہ تحفہ پیش کرے جب وہ بادشاہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس آیا آپ نماز کی حالت میں تھے خدا کی رحمت بڑی وسیع ہے ان باتوں کو خدا کی نسبت سے دیکھا کریں اگر وہ بابرکت ذات لفظ کن کہہ کر کائنات کو پیدا کر سکتی ہے تو وہی بابرکت ذات خواجہ نظام الدین کو یہ شان بھی عطا فرما سکتی ہے کہ آپ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مٹی پر دم کرے مٹی سونے میں تبدیل ہو جائے قادر ہے میرا رب ہر چیز پر بادشاہ قریب آیا حضور تحفہ دینا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا انتظار کر میں نماز ادا کر لوں جب نماز پڑھ لی آپ نے فرمایا قریب آ جا جب وہ قریب ہوا آپ نے جائے نماز کو اٹھا کر اسے دکھایا اس نے کیا دیکھا خدا کی رحمت کا دریا بہ رہا ہے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا اے شخص جس کے پاس خدا کی رحمت کے دریا موجود ہو اسے دنیا کی چیزوں کی کیا ضرورت 5 وقت نماز پڑھے اپنے رب کی نافرمانی نہ کرے یہی درخت اس کے نیچے حضور خواجہ فیض محمد شاہ جمالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سارا دن درس حدیث دیتے قرآن پاک کی تعلیمات لوگوں کے سامنے پیش کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ وہ قلم تیرے ہیں جو تو میرا تو سب میرا زمین میری فلک میرا اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری در دل مسلم مقام مصطفیٰ است آبروئے ماد نام مصطفیٰ است رب العالمین آپ تمام احباب پر جو مریدین آج کی اس بابرکت محفل میں دور دراز سے حاضر ہوئے آپ تمام احباب پر پروردگار عالم اپنا خاص کرم اس پرفتن دور میں راہ ہدایت عطا فرمائے ہمیں توفیق عطا فرمائے مجھے توفیق عطا فرمائے اپنی آخری سانس کا آسان انداز میں رب العالمین کی تعلیمات اپنے استعداد کے مطابق مریدین کے سامنے پیش کرتا ہے پروردگار عالم آپ تمام حاضرین کے دین دنیا آخرت بہتر فرمائے
AUM اسٹوڈیو ملتان AUM اسٹوڈیو ملتان آپ کی تمام یہ حاجات اپنی بارگاہ میں قبول عرس مبارک حضرت پیر خواجہ فیض رسول شاہ جمالی رحمۃ اللہ علیہ اس بابرکت دن کے صدقے میں 6 رمضان المبارک اپنا خاص کرم فرمائے. محمد 7 شریف مارچ صاحب سلطانی پر 2025 اپنا خاص کرم. سندیلا شریف ڈاکٹر محمد شاہد ریاض صاحب سورانی پر صاحبزادہ اپنا خاص کرم سجادہ فرمائے. محمد علامہ عباس حضرت صاحب مولانا پر اپنا پیر خاص فیض کرم کریم فرمائے. شاہ جمالی محمد غریب نواز عبدالغفار لغاری صاحب پر اپنا خاص کرم فرمائے. جو مریدین موجود ہیں ہماری نظر میں تمام برابر ہیں. پروردگار عالم تمام مریدین پر اپنا خاص کرم فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافہ، نعرہ حیدری، مولانا علی دربار سندیلا شریف. واسے جڑے سارے اہل علاقے ہیں جمعے لازمان